اس ملک میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم بھی ان مخلوقات کی نعوذ باللہ پرستش کریں، تو ان مخلوقات سے ہمیں فائدہ ضرور ہو رہا ہے، دھرتی سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، زمین سے فائدہ ہوتا ہے، سورج سے فائدہ ہوتا ہے، چاند سے فائدہ ہوتا ہے، دریاؤں سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم سورج کی عبادت نہیں کر سکتے، چاند کی عبادت نہیں کر سکتے، دریاؤں کو نہیں پوج سکتے، دھرتی اور زمین کی پوجا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی پوجا کریں گے اور اس کی عبادت اور بندگی کریں گے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، اور ساری مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ۔ اور اگر اس میں فرق آ گیا، اس میں ایک بال آ گیا، جیسے ایک شیشے کے اندر بال آ جاتا ہے تو پھر اس شیشے کو صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس عقیدہ توحید کے اندر بال آ گیا، اس کے اندر فرق آ گیا، تو مسلمان باقی نہیں رہتا۔ مسلمان باقی رہنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک اللہ پر کی عبادت اور ایک اللہ پر اس کا ایمان ہو، اور اس کے ساتھ کسی کو وہ کسی طرح سے شریک نہ کرے۔ چنانچہ قربانی کے وقت ہم وہ جملے دہراتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے جب وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، اور قوم کے لوگ ان کو ڈرا رہے تھے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو ہمارے بتوں کا وبال آ جائے گا، مگر حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے، اور میں ڈروں گا ان سے جن کو تم نے ناحق خدا کا شریک ٹھہرا لیا۔ اور حضرت ابراہیم نے جو کلمات اس وقت کہے تھے وہی ہم قربانی کے وقت دہراتے ہیں، لیکن نہ ان کلمات کا معنی مطلب ہمیں معلوم ہے صحیح طریقے سے، اور ان کلمات کے پیچھے حضرت ابراہیم کی جو زندگی ہے اس سے بھی ہم بے خبر ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنی ذات کو پوری طرح سے پھیر لیا ہے اس رب کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں سب سے کٹ کر اسے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔